طرح سے ہوتا ہے، وہ ہے حسد۔ حسد جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے جس میں انسان اپنا نقصان کرتا رہتا ہے، سامنے والا کا نقصان چاہتا ہے لیکن کرتا اپنا ہے۔ اصل میں دو جذبے ہیں آگے بڑھنے کے، رشک اور حسد۔ جو اس میں ایک تو پازیٹیو ہے جو رشک ہے، اور ایک نیگیٹو ہے۔ رشک یہ ہے کہ کسی میں کوئی صلاحیت یا نعمت دیکھ کے اس کے پاس قائم رہنے کی دعا کے ساتھ اپنے لیے بھی مانگی جائے، جیسے زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس نعمت آتی دیکھ کے ان کے ہی در پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی تھی، اور اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے تھے۔ تو یہ رشک ہے۔ جیسے آپ کو دیکھ کے کوئی اور انسان یہ چاہے کہ میں بھی دین کا کام کروں، آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو اس کی طبیعت بھی چاہے کہ میں بھی اسی طرح دین کی خدمت کروں، یہ رشک ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں سے رشک کرنے کو کہا ہے، ایک جسے علم ملا اور وہ اسے خوب بلوث ہو کے بانٹتا ہو، دوسرا وہ جسے خوب مال ملا ہو اور وہ خوب اسے بلوث ہو کے صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ بانٹتا ہو۔ ایسے لوگوں سے آپ رشک کر سکتے ہیں۔ باقی تو رشک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مثبت کوشش کرے کہ 8 نمبر لایا ہے کسی کلاس میں اور میں محنت کر کے 8 یا 10 نمبر لا کے دکھاؤں گا، تو یہ بھی مثبت کوشش ہے، یہ بھی رشک ہی کہلائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی کی برابری کے لیے نہیں کرنا، میچ نہیں ڈالنا۔ یہ تو اللہ نے بچوں میں اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے اجازت دی ہے، مگر پازیٹیو اسپرٹ۔ ویسے تو سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ فرما برداری یہ ہے کہ رشک بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے بلکہ بچکانی چیز ہے، مگر کیونکہ صحابہ سے ثابت ہے، حضور نے اجازت دی ہے، ایک نبی کی سنت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے کچھ لوگوں سے، تو باقی لوگوں کو رشک آتا تھا کہ جیسے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ جنتی ہے، تو وہ بھی کوشش کرتے کہ میں بھی ایسے ہی کام کروں کہ رسول پاک مجھے بھی جنتی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پازیٹیو کاموں میں بنا کسی کا نقصان چاہے آگے بڑھنے کی کوشش رشک ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے کام کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے تمہاری تقلید کریں اور دین پر آ جائیں۔ اسے یہ کیوں ملا، اسے اللہ نے یہ صلاحیت کیوں دے دی، اس کے پاس اچھی بیوی کیوں ہیں، اس کے بچے اچھے کیوں ہیں، اس کی عزت کیوں ہے، اس کی صحت کیوں ہے، اسے اتنا علم کیوں دیا گیا، اس کا معاشرے میں رتبہ کیوں ہے، اور یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ کوشچن مارک لگاتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں جو اچیومنٹس ہیں وہ سب آپ کی اپنی محنت کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ورنہ محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ آپ کا علم ہو، آپ کی صلاحیتیں ہوں، آپ کا تندرستی ہو، آپ کو اچھی بیوی ملی ہو، آپ کو اچھا گھر ملا ہو، اچھی گاڑی، اچھا کار، یا جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جو حاسد ہوتا ہے وہ اس جذبے کے ساتھ کہ آپ کو نقصان ہو یا آپ کو یہ کیوں مل گیا، وہ اللہ پہ کوشچن مارک لگاتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دے دیا۔ مطلب یہ اللہ کی تقسیم پہ کوشچن مارک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس سے بچنا ہے ہر حال میں۔ رشک میں کوئی حرج نہیں ہے، رشک کریں، لیکن حسد سے بچنا ہے۔ حسد بچوں میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، لیکن کیونکہ بچوں پہ شریعت نہیں ہے تو اس لیے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، تو اس لیے حسد جو ہے وہ بچکانا کام ہے۔ حاسد اپنا چین سکون برباد کرتا ہے، ظاہری زندگی بھی تلخ اور باطنی بھی خراب کرتا ہے، کڑتا رہتا ہے، دونوں زندگی کی بربادی کا سبب ہے حسد۔ اللہ نے آپ کو عزت دی، میری حسد یا بغض اسے آپ سے چھین نہیں سکتی، مگر میرا رویہ آپ تک لوگ ضرور پہنچا دیں گے کہ میں آپ سے حسد رکھتا ہوں، اور آپ کو اس کی بڑی تکلیف ہوگی۔ اور مومن کو کوئی تکلیف نہ دینے کا حکم ہے۔ آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت حرام قرار دے دی۔ تو حاسد جو ہے وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کی عزت اتارتا ہے، ایک حساب سے اس کی برائیاں کرتا ہے لوگوں میں، جس سے کہ اس کی معاشرے میں عزت کم ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ
شیطان نے جو برگلایا تھا آدم علیہ السلام کو وہ حسد ہی تو تھی. ان کو جو عزت اللہ رب العزت نے دی تھی آدمیت کی آدم علیہ السلام کو، یہ اسے حسد ہی تو ہو گئی تھی کہ جو عزت مجھے ملنی چاہیے تھی، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ عزت مجھے ملنی چاہیے تھی. اسی حسد نے تو اسے شیطان بنوا دیا. آپ حابیل اور قابیل کا قتل دیکھیں، جو پہلا قتل ہے اس کائنات کا، 2 بھائیوں میں 1 بھائی کا، وہ بھی حسد ہی کی بنا پہ ہوا تھا. تو حسد جو ہے وہ قتل و غارت تک پہنچا دیتی ہے. دل اگر اس بیماری سے پاک ہوگا تو پھر خوب سکون ملے گا، خوب خوشیاں آئیں گی، کیونکہ دل کی بیماری ہے حسد. اندر اندر آدمی کڑتا رہتا ہے. یہ ایسی بیماری ہے جس میں انسان ہر وقت اضطراب اور بے چینی میں رہتا ہے. چیک کرتے رہیں کہ ہمارے دل کسی مومن کے لیے کوئی حسد تو نہیں رکھتے. یہ مہینہ ایسا ہے برکتوں کا کہ اپنے اوپر نظر ڈال دی جاتی ہے اور لوگ اپنے گناہ بھی یاد کرتے ہیں، دل بھی نرم ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں. تو یہ بھی نیکی ہی ہوگی کہ آپ حسد کو اس مہینے میں چھوڑ کے باہر نکلیں اور باقی کی زندگی بنا حسد کے گزاریں. کیونکہ خدا نخواستہ اگر حسد پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر تو آپ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ کی تقسیم پہ سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اگر ہم اس پہ مطمئن ہو گئے تو یہ آپ کو حسد سے بچا لے گی چیز. حسد پیدا ہوتے ہی جب بھی آپ کو محسوس ہو یا آج کے پروگرام کے بعد آپ کو لگے کہ ہاں میں واقعی حسد کرتا ہوں، تو فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ کون سا پل موت کا ہے یہ کچھ نہیں پتہ. پچھلے رمضان میں بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے. تو حسد، جلن، بغض، ریا، کبر، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں. یہ دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتی مگر خود اپنا چین سکون برباد کر لیتی ہیں. یہ انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہیں، اضطراب پیدا کرتی ہیں. حسد اللہ کی کوئی کسی کی نعمت، اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو دیکھ کے برا خیال آئے کہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. یہ آپ دیکھیے اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. جو اللہ نے جسے مناسب سمجھا دیا. قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے جو کچھ بھی سب کو دیا ہے وہ سب ایک آزمائش کے لیے ہے. ہو سکتا ہے اس کی آپ سے زیادہ آزمائش ہو. جس کے مال سے آپ حسد کر رہے ہیں، جس کے کوٹھی سے آپ حسد کر رہے ہیں، جس کی کار سے آپ حسد کر رہے ہیں، اس کی تو آزمائش کا حصہ ہے، اس کے لیے تو فتنہ ہے. کم سے کم آپ تو بچیں اس سے. میں نے کسی پروگرام میں قارون کی مثال دی تھی کہ جب اس کا مال جاتا دیکھ کے وہاں کے لوگوں نے رش کیا، حسد کیا کہ کاش ہمیں بھی مل جاتا اتنا مال. اور پھر جب وہ مال دھسا دیا گیا اور قارون کو بھی اس کے ساتھ ختم کر دیا گیا تو وہی لوگ شکر بجا لا رہے تھے کہ ہمیں مال نہیں ملا. تو ہو سکتا ہے اس کی آزمائش کا حصہ ہو، اور اگر آپ کو مل جاتا تو آپ کا پتہ نہیں کیا حشر ہونا تھا. اللہ نے آپ کو بچایا ہو تو آپ اپنے آپ کو حسد سے نکالیں، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں انہیں اپنی خواہش بنا لیں، ان پہ شاکر ہو جائیں، ان پہ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو کچھ مجھے دیا میرے لیے یہی ٹھیک تھا. اور اسے انجوائے کریں، کیونکہ لائف انجوائمنٹ کا نام ہے. اگر ہم یہاں کڑتے ہوئے حسد میں دوسروں سے جلتے ہوئے پوری زندگی گزار دیں گے، آپ یقین کریے زندگی تو ہماری کٹی گئی جیسے بھی کڑتے ہوئے، غصے میں، جھنجھلاہٹ میں، دانتوں کو چباتے ہوئے، انگلیوں کو چباتے ہوئے دانتوں میں. لیکن وہ زندگی بڑی ہمارے لیے ہارمفل ہو جائے گی، نقصان دہ ہو جائے گی. دیکھیں یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے یہودیوں نے نہیں مانا تھا یا مکے کے کافروں نے نہیں مانا تھا، وہ حسد ہی تھی. انہیں تو یہ حسد تھی کہ ہم انہیں کیسے سردار مان لیں. حقیقت کا پتہ تھا. ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہ پھر تو یہ سردار بن جائیں گے تو ہمارے اوپر ہو جائیں گے. اور یہودیوں کا بھی معاملہ یہ تھا کہ انہیں یہ حسد تھی کہ اب تک نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے. اس حسد نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا یقین ہونے کے باوجود، ان کی کتابوں میں پیشنگوئی ہونے کے باوجود انہیں ایمان میں نہیں آنے دیا، اور ان کی جو آخرت ہے وہ خراب ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا کہا کہ مباہلہ کریں، جو جھوٹا ہوگا اسے آگ لگ جائے گی. لیکن انہیں پتہ تھا ہم جھوٹے ہیں، صرف حسداً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا رہے تھے.
قرآن کے لاسٹ میں جو اللہ رب العزت نے حاسد کی حسد سے بچنے کا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خالق کو پتہ تھا کہ بہت زیادہ حسد ہوگی دنیا میں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ حسد سے بچ جاتے ہیں تو آپ بڑے گناہوں سے، بہت سارے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے، لیکن آپ کو حسد سے بچنے کے انتظام بھی کرنے پڑیں گے۔ اس کا بہترین انتظام جو ہے وہ سادی زندگی ہے، کہ آپ بہت زیادہ دکھاوا، بہت زیادہ شو شاہ میں نہ پڑیں، بلکہ سادی زندگی جئیں۔ اس میں آپ حاسد کی حسد سے بچ سکتے ہو۔ دعا بھی کریں، کیونکہ یہ ایسا دشمن ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے کون آپ سے حسد کر رہا ہے۔ آپ کا قریبی بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی قریبی بہن بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں، یہ چھپا دشمن ہے، تو اس لیے آپ کو اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے حاسد کی حسد سے قرآن میں، اسی لیے کہ یہ کھلا دشمن ہے اور چھپا ہوا ہے جسے ہم پہچان نہیں سکتے، شیطان کا حربہ ہے۔ تو اس لیے حاسد کی حسد سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عمل اور دعا دونوں کریں۔ آج سے آپ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے، آخری قل دونوں، اور پناہ مانگتے تھے اللہ سے حاسد کی حسد سے، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کوئی طریقہ ہمیں دے دیا تو یہ ہمارے لیے بڑا مؤثر ہوگا۔ ناظرین، حسد کے بارے میں بارہا حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ وجود کے کسی کونے میں ہم حسد کی چنگاری اٹھی، وہ پورے وجود کو جھلسا دیتی ہے۔ ایک اور حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی، حسد اور بغض بیماریوں کی طرح بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ دین کو ہی مونڈ دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان بیماریوں سے بچنا ہے۔ قرآن میں جو شیطان کا حسد کا ذکر کیا ہے کہ میں خلیفہ کیوں نہ بنا، اللہ آدم علیہ السلام کو کیوں خلیفہ بنا دیا گیا، اسی حسد نے اللہ کی تقسیم پہ اس نے سوال یا نشان کھڑا کیا اور اللہ کا باغی ہو گیا۔ تو حسد ہمیں اللہ کا باغی بناتی ہے۔ قرآن میں جو یہود کے حسد کا ذکر ہے، اس نے سچے نبی کا انکار اس نے کرا دیا کہ صدیوں سے بنی اسرائیل میں آ رہے تھے، اب بنی اسرائیل میں کیوں آ گئے۔ اسی حسد نے انہیں دشمن بنا دیا مسلمانوں کا۔ سورہ مائدہ کی 82 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ تم مشرک اور یہودیوں کو اپنا دشمن پاؤ گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں حسد ہے، یہ حق سے حسد رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے۔ ثابت یہ ہوا کہ حسد انسان کو شیطان کے راستے پہ لے جاتی ہے اور پیغمبروں کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے، ان کا انکار تک کرا دیتی ہے۔ کسی کو اگر حسد ہو کہ اس کے پاس اچھا کاروبار کیوں ہے، اچھا گھر کیوں ہے، تو وہ یہ سوچا کرے کہ دیا ہوا تو سب اللہ ہی کا ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں گرتا تو سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ سورہ فجر کی 15 اور 16 نمبر آیت آپ پڑھیں کہ جس کو جو جو چیزیں دی میں نے وہ سب آزمائش کے لیے دی۔ جب یہ آزمائش کا حصہ ہے تو وہ تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر بنائیں گی چیزیں، لیکن آپ کا حشر ضرور خراب ہو جانا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی قارون کے خزانوں کی، وہ بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہمیں شیطانیت کی طرف لے کے جاتی ہے چیزیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو چکر دیا تھا اسی حسد کی وجہ سے کہ انہیں جو عزت ملی ہے وہ انہیں کیوں ملی، اور اس چکر میں انہیں برہنہ کرا دیا تھا۔ تو حاسد جو ہے وہ برہنہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے حسد کے چکر میں نہیں پڑنا۔ اگر واقعی ہمیں شرم کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اپنے سطر جو ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں کھولنے۔ یہ بھی بہت سے حاسدوں کی حسد کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام اور ماں حوا کے سطر کھلوا دیے تھے۔ حسد سے پناہ منگوائی گئی کیونکہ اس میں انسان دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ حسد سے بچنے کا علاج جو ہے وہ صدقہ بھی بتایا گیا ہے۔ صدقہ کرنے سے حاسد کی حسد سے آدمی بچا رہتا ہے۔ بڑی اخلاقی برائی یہ ہے اس میں کہ یہ دوسروں کا نقصان کرنا چاہتا ہے انسان، یہ ٹانگ کھینچنا چاہتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ یہی حسد ہے۔ اللہ جو دوسروں کو دے اس پہ راضی ہونا، یہ ایمان ہے۔
اللہ جو آپ کو دے اس پہ بھی راضی رہنا ایمان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو ملا وہ بہت سارے آپ کے نیچے لوگ ہیں انہیں نہیں ملا۔ اگر آپ اللہ کی تقسیم پہ نشان لگائیں گے تو پھر آپ اس کی زد میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ سے نیچے بھی ابھی کروڑوں اربوں لوگ ہیں۔ سب کو اللہ رب العزت نے برابر نہیں بنایا، الگ الگ آزمائش کا طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیزیں انہیں دے کے آزمائی جا رہی ہوں آپ کو نہ دے کے آزمایا جا رہا ہو۔ اللہ رب العزت کے آزمانے کے طریقے ہیں۔ زیادہ خطرے میں وہی لوگ ہیں جنہیں زیادہ چیزیں ملی ہیں، انہیں رتبے بھی ویسے ہی ملیں گے لیکن ان کی پکڑ بھی ویسی ہوگی اگر وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے۔ میرے بہن بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، غور و فکر کریں کہ ہمارے اندر اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کسی قسم کا کوئی بغض کا معاملہ نہ ہو، کوئی حسد کا معاملہ نہ ہو، کیونکہ حسد اور بغض آپ کے لیے جنت کے راستے میں پتھر ہیں، روڑا ہیں جو آپ کو جنت تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس لیے اگر واقعی آپ کے دل میں کسی کے لیے جلن بغض آ جاتا ہے، حسد آ جاتی ہے، تو آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، اس کے سلام میں پہل کریں، کہیں دکھ جائے اس کے لیے دعا کہ اللہ اس کا بھلا کر۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی حسد اور جلن سے بچائے گی، کیونکہ حسد جو ہے وہ حاسد جو ہے وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاتا، لیکن حاسد کو اندر اندر توڑ دیتی ہے، وہ بکھر سا جاتا ہے اندر، اس کے اندر بے انتہا اضطراب آتا ہے، اس کا سکون لٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ نے آپ کو دیا الحمدللہ، جو اللہ نے دوسروں کو دیا الحمدللہ، کیونکہ 60-70 سال کی زندگی امتحان کے لیے ہے۔ کسی کو کچھ دے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی سے کچھ لے کے آزمایا جا رہا ہے، ہم کیوں اس میں بیچ میں پڑیں؟ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ، اور آپ اسی میں زندگی کاٹ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی سے حسد نہیں ہوگی۔ حسد آج کی جو ہم زندگی جی رہے ہیں، لگزریس لائف ہے، اس میں جو لوگ شوبازی کرتے ہیں، اچھی گاڑی میں گھومیں گے، اچھا مکان رکھیں گے، اچھا زیور خریدیں گے اور دوسروں کو شوبازی بھی کریں گے، دکھائیں گے بھی۔ اگر آپ یہ سب چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں اور آپ ان چیزوں کی نمائش نہیں کرتے تو دوسرے لوگوں میں حسد آپ سے کم ہوگی۔ حسد تو ہوتی ہے پیسے والوں سے، کامیاب لوگوں سے بھی حسد ہوتی ہے، لیکن اس میں کمی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا معیار جو ہے وہ سادہ کریں۔ اگر ظاہر آپ کا مکان باہر سے ہلکا بھی ہے، باطن آپ اچھا بنا لیں مکان کا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باہر سے لوگ جو ہیں اس مکان کو دیکھ کے حسد نہ کریں، کیونکہ حسد جو ہے وہ ایسا تیر ہے کہ اس سے نظر بد لگتی ہے۔ اگر معاشرے میں، کائنات میں اتنی حسد کا معاملہ اللہ نہ دیکھتا تو قرآن میں آیت نہ اتارتا، حاسد کی حسد سے بچنے کی دعا نہ بتاتا، قرآن میں آیت نہ اتارتا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ حسد کی وجہ سے کتنا نقصان لوگ کر دیں گے دوسروں کا، کیونکہ نظر جو ہے وہ حضور نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ ہمیں کسی بھی قیمت پہ حسد کی طرف نہیں جانا، بلکہ رشک میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دین کے کام دیکھ کے لوگوں کے، آپ ان کی نیکی دیکھ کے، آپ ان کا مال بانٹتا دیکھ کے، آپ ان کے جینے کا اسٹائل دیکھ کے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت دیکھ کے اگر آپ اس طرف قدم بڑھاتے ہیں اور اللہ سے ان کے لیے بھی خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو تو نے انہیں دیا ان کا قائم دائم رکھ اور مجھے بھی عطا فرما، جس سے کہ میں بھی دین کی خدمت کر سکوں، جس سے کہ میں بھی دین کے کام آ سکوں۔ میں خود اپنی بات دیکھتا ہوں کہ میں نے لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھ دیکھ کے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، سچی بات ہے۔ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سب میری سیکھی ہیں، میں کسی مدرسے سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے صرف اسی طرح دوسرے بزرگوں سے چیزیں سیکھ کے آپ تک پہنچانی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میرے سامنے ہے کہ اگر تم تک ایک آیت بھی پہنچے تو دوسروں تک پہنچا دو۔ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، آپ لوگوں میں بھی جو صلاحیت رکھتے ہیں، آپ لوگوں میں بھی جو اس طرح کا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اچھی سوچ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ جیسے ایک نبی نے دعا کی تھی مریم علیہ السلام کے در پہ کھڑے ہو کے اپنے لیے بیٹے کی، اور انہیں اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام دیے تھے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ دوسروں کی اچھائی دیکھ کے اپنے اندر وہ اچھائی لانا چاہتے ہیں اور اس کی اچھائی کے لیے، اس کی صلاحیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس میں قائم دائم رہے، تو بالکل یہ رش کہلائے گا، یہ حسد نہیں کہلائے گا، یہ مثبت چیز ہے۔ انشاءاللہ آپ نیگیٹو سے بچیں گے، حسد سے بچیں گے اور پازیٹیوٹی یعنی کہ رشک اپنے اندر لائیں گے۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔
کسی اور ایپیسوڈ میں اور چیزیں لے کے آپ کے سامنے آؤں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.